ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنی من علی اللہ اکبر میزنم زمز ابو بکر و عمر عثمان حیدر میزنم قادری من علی یا غوث اعظم میزنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم عزبی من علی یا اعلی حضرت میزنم زمز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. ہم اور آپ اللہ کے ایک بہت ہی مقدس اور بہت ہی محبوب ولی امام الواصلین سنت الصالحین سلطان الطارقین محبوب یزدانی سرکار غوث عالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی بارگاہ علی وقار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں. جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء زمانہ اولیاء وقت حاضری دیا کرتے ہیں. جس پر نظر کرم ہو جائے اسے بھی ولایت کا تاجدار بنا دیا جائے. اور جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جگر گوشہ فرمایا ہو. ایک مرتبہ آپ کی کوئی تصنیف آئی، کتاب آپ نے تحریر فرمائی، وہ آئی تو کسی عالم نے دیکھا تو اس تعلق سے کتاب کے تعلق سے کچھ جملے انہوں نے ادا کیے. رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ سید اشرف میرا جگر گوشہ ہے، تم نے ان کے بارے میں ایسا کیسے کہا؟ اگر خیریت چاہتے ہو تو توبہ کرو. تو اس خواب سے بیدار ہوئے، فوراً سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھی اور ان سے معافی طلب کی. تو پھر فرمایا کہ وہ بچ گئے، ورنہ جتنے گستاخی کرنے والے یا نکتہ چینی کرنے والے سب برباد ہو گئے. تو یہ وہ ذات پاک ہے جو سرکار جن کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اور جن کی تربیت، جن کی تعلیم، جن کی روحانی تربیت سرکار حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تربیت فرمائی اور 17 سال کی عمر تھی کہ آپ کے والد گرامی کا جو ملک سمنا کے ریاست سمنا کے بادشاہ تھے ان کا وصال ہوا تو ان کی جگہ پر بادشاہ آپ بنے، آپ کو یہ تخت سلطانی ملا. مگر حضرت خضر علیہ السلام کی روحانی تربیت کا یہ معاملہ تھا کہ ان کا دل دنیاوی حکومت میں نہ لگا اور ان کا دل راہ خدا کی طرف اور فقیری اور درویشی کی طرف مائل تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں کی سلطنت سونپی اور اس کے بعد راہ خدا میں نکل گئے. والدہ ماجدہ نے بہت سے لشکریوں کو، سپاہیوں کو ساتھ میں بھیجا کہ ان کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کریں، جہاں جائیں ساتھ میں جائیں. کچھ آج والدہ کی بات رکھی، نافرمانی نہ ہو اس لیے ساتھ میں رہنے دیا. پھر آگے بڑھے تو فوجیوں کو لوٹا دیا، سارے لشکریوں کو لوٹا دیا کہ اب میں راہ خدا میں نکل چکا ہوں، اب آپ لوگ اپنا کام دیکھیں، ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھے، کہیں دیکھا ایک گھوڑا سی ساتھ میں تھا، کہیں دیکھا کوئی ضرورت مند ہے تو آپ نے اپنا گھوڑا بھی اس ضرورت مند کو دے دیا اور پیدل نکل گئے اور سیر فرماتے رہے. بہت سیر فرمایا، بہت سے مزارات پہ بھی تشریف لے گئے اور اللہ والوں سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر بشارت ہوئی
کہ آپ مرید ہونے کا جب خواہش پیدا ہوئی، مرید ہونا ہے، پیر کی تلاش، تو بشارت دی گئی آپ بنگال کی سرزمین پر جگہ ہے پنڈوا شریف، وہاں موجود تھے حضرت سرکار علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہنچے۔ اب وہاں پہنچنا تھا کہ راستے میں بہار شریف پہنچے، بہار اسٹیٹ ہے، صوبہ ہے، مگر اس صوبہ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام بہار شریف ہے، تو جہاں حضرت مخدوم شرف الدین احمد یا منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا۔ انہوں نے فرمایا، وصیت فرمائی تھی کہ ایک سید زادہ آئے گا، میری نماز جنازہ وہی پڑھائیں گے۔ تو جب لوگ انتظار میں تھے، یہ پہنچے، لوگوں نے پوچھا تو پتہ چلا یہ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ میرے پیر نے فرمایا تھا کہ آل رسول آئیں گے، وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، لہٰذا آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ بڑے، نماز جنازہ پڑھائی، تدفین ہو گئی، اور تدفین کے بعد حضرت مخدوم شرف الدین احمد احیاء منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک باہر نکال دیا اور ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے، کچھ مانگ، جیسے کوئی مانگ رہا ہو، کچھ مانگ طلب تو فرما رہے، اشارہ کیا۔ اب لوگ پریشان، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں مراقبہ فرمایا، تو پھر اس کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ ارے حضرت نے کسی کو کچھ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میری قبر میں رکھ دینا، تو ایک مرید آئے اور کہا کہ ہاں حضرت نے ٹوپی دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ میری قبر میں ساتھ میں رکھ دینا، وہ میں بھول گیا تھا، تو حضرت نے فرمایا لے آؤ، پھر ٹوپی لائی گئی، سرکار مخدوم شرف الدین احمد منیری کے دستے پاک میں ٹوپی رکھی گئی اور آپ نے اپنا دستے مبارک اندر کر دیا۔ پھر آگے بڑھے تو وہ پنڈوا شریف جب پہنچے تو پنڈوا شریف سے پہلے 4 کوس دور پہلے ہی حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لیے اپنے خلفاء و مریدین کی جماعت کے ساتھ پہنچے ہوئے، اور اس کے بعد 4 کوس پہلے اپنی ڈولی پر ان کو سوار کرایا اور پھر خانقاہ پر لائے اور فرمایا کہ 70 مرتبہ حضرت خضر نے مجھے آپ کے آنے کی بشارت دی ہے، میں آپ کے انتظار میں تھا، جہاں جہاں آپ گئے میں نگرانی کرتا رہا، جہاں جہاں آپ گئے ہر منزل پر میں نگرانی کرتا رہا، مگر صرف ظاہری ملاقات کی تمنا تھی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ پھر مرید ہوئے، تو یہ وہ عالم ہے کہ جن کا انتظار پیر کر رہے ہیں، یہ وہ ذات پاک ہے جن کے خبر حضرت خضر علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ وہ ذات پاک ہیں جن کی تعلیم اور تربیت حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور ان کی کرامت و ولایت تو بہت آج بھی بے شمار کرامتیں ہو رہی ہیں، جن والے جا رہے ہیں، آسیب والے جا رہے ہیں، پریشان مریض جا رہے ہیں، لا علاج بیماری والے جا رہے ہیں، اور جہانگیر شریف میں جہاں آپ نے وضو فرمایا تھا وہاں لوگ غسل کر رہے ہیں، شفا پا رہے ہیں۔ کرامتیں تو بہت ساری ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا، گجرات احمد آباد کی سرزمین ہے، تشریف لے جا رہے ہیں اور ساتھ میں خلفاء اور مریدین بہت سے حضرات تھے، تو ایک جگہ سے گزرے تو بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، تو ایک حسین و جمیل فقیر و درویش بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ان کو دیکھنے لگے، کسی نے کہا کہ یہاں کیا دیکھتے ہو؟ اندر بت خانہ موجود ہے، اس بت خانے میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسین و جمیل بت موجود ہیں۔ اب وہاں پہنچے، لوگ گئے دیکھنے کے لیے، ایک مولانا عبدالخنیف ساتھ میں تھے، انہوں نے ایک بت کو دیکھا، عورت کی شکل میں ایک بت تراشا گیا، یعنی پوری شکل و صورت عورت کی، اور اتنی خوبصورت حسین و جمیل کہ وہ دیکھ کر کے بالکل مو ہو گئے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم کہاں ہیں، کن کے ساتھ میں ہیں۔ مولانا ابوالغنی نے اس بت کے ہاتھ کو پکڑ لیا، یعنی ایسی بناوٹ تھی کہ شکل و صورت اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے حسن و جمال پر فدا ہو گئے، اور ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اٹھ میرے ساتھ چل، اٹھ میرے ساتھ چل، اور بت ہے، انسان تو ہے نہیں، جان تو ہے نہیں کہ چلے۔ اب وہ اسی میں اس کے حسن پر، اس کے جمال پر، اس کی خوبصورتی پر اس طرح سے وہ فدا ہو گئے کہ وہ دانا پانی کھانا پینا سب بھول گئے۔ اب وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، وہ وہیں مست ہیں، اسی میں مو ہے۔ اب لوگ آگے بڑھے، کسی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ نے حال پوچھا کہ کہاں ہے ان کا، کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا وہاں گئے تھے، وہاں اندر دیکھا اور ایک بت ہے جو عورت کی شکل میں تراشا گیا ہے، جس کو اس پر فدا ہو گئے۔ آپ تشریف لائے دیکھنے کے لیے، دیکھیں کیا حال ہے۔
تو وہ اس کے عشق میں اور اس کی محبت میں بالکل بے خود تھے اور ان کو اپنی خبر نہیں تھی. تو جب بہت رحم آیا تو آپ نے فرمایا, آواز زبان پاک سے آواز نکلی اور فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اس میں جان ڈال دیتا. اتنا فرمانا تھا کہ اس بت میں جان پیدا ہو گئی اور وہ بت جو ہے وہ انسانی شکل, یعنی روح آ گئی, اب وہ انسان بن گئی, وہ عورت بن گئی. اب اس کے بعد پھر ان سے آپ نے ان کا نکاح کروا دیا, نکاح پڑھا دیا اور اس کے بعد وہیں ان کو رکھ دیا کہ اب آپ یہیں رہو, وہاں کی ولایت ان کے سپرد کر دی. اور ان کے بعد ان کی نسل میں جو لوگ پیدا ہوتے تھے اور جس کا نسب نامہ وہاں پر مشتہ نسل چلتی تھی اور ماں کی طرف سے, تو اس کی انگلی میں ایک حصہ جو ہے وہ پتھر کا ہوا کرتا تھا. یہ اس خاندان کی نشانی رہی. تو یہ ہے سرکار مخدوم پاک کہ زبان سے جو فرما دیا وہ خدا نے کر دیا. یہ خدا کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت مقبولیت تھی. ایک مرتبہ ایک آپ کی دعا سے ایک لشکر نے فتح یابی حاصل کی. اسی میں ایک ضعیف العمر شخص تھے, انہوں نے بڑی حسرت افسوس میں کہا کہ آج تو عرفہ کا دن ہے, یوم عرفہ ہے, آج عرفات کے میدان میں لوگ اکٹھا ہوں گے سارے حاجی, تو آج تو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے, عرفات کے میدان میں پہنچ کر کے اپنی عید حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنے ہوں گے. کتنا اچھا ہوتا کہ آج ہم عرفات کے میدان میں ہوتے. یہ ہم نکلا تو فرمایا کیا حج کرنا چاہتے ہو؟ تو عرض کیا جی حضور. تو فرمایا آنکھ بند کرو. آنکھ بند کیا, فرمایا آنکھ کھولو, دیکھا تو عرفات کے میدان میں اور وہاں پر پہنچ کر کے انہوں نے حج کے سارے ارکان ادا کیے. 3 دن کا وقت جب گزر گیا تو خیال آیا کہ اب میں تو یہاں آیا تھا ان کے فرمانے سے, اب میں یہاں سے جاؤں کیسے؟ کوئی ایسا شخص ملے جو مجھے میرے وطن پہنچا دے. پھر جب دیکھا تو سامنے مخدوم اشرف سمنانی موجود ہے, اور پھر ان سے فرمایا تو وہ واپس اپنے وطن آ گئے. یہ ان کے اختیار کا عالم تھا. جب اللہ والوں کے اختیار کا, نبی کے شہزادوں کے اختیار کا یہ عالم ہے, امام حسین کے خاندان پاک کے شہزادوں کے اختیار کا یہ عالم ہے, تو پھر امام علی مقام کے اختیار کا کیا عالم ہے, اور پھر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا کیا عالم ہوگا. کیسے نادان اور بے وقوف جاہل ہیں وہ لوگ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس اور مجبور لکھتے ہیں رب العالمین. مگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے اور انشاءاللہ اسی پر رہیں گے اور اسی پر انشاءاللہ خاتمہ ہوگا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. مولا تعالی ہم سب کو انہی بزرگوں کا غلام بنا کر رکھے اور اسی غلامی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. کھڑے ہو جاؤ, السلام.